على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار بگیسوے شہید کربلا بروئے گلگونش گرا اذکار معاشر خدا مشکل کشا بخشا یا غوث اعظم زمان بے سر و سام مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد کن بخش فیض عالم مظہر نور خدا نافسارہ کامل بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارہ کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد دنیا معین دین چشتی بس غریباً مستمندم بے سر و سامہ حقیر یا محمد حاجی نوشاد استدین الغیاس اے شاہی رمضان مرشد روشن جمیل عاجز مچار حسن باہر حق قسطن مدین شیئن للہ احمد رضا اعطلی سیدی سردار احمد قاسمی نہایت ہی واجب الاحترام لائق سب تقریم فاضل جلیل عالم نبی عالم باعمل میری جماعت کے بزرگ عالم دین جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد منیر احمد صاحب حافظ اللہ و رعا مقتدر اور معزز شاملین میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ماہ ربیع الاول شریف کے سلسلہ میں سرکار کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اس مسجد اعلیٰ میں چوتھی محفل انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ رات کو خیال تھا میرا وہ اور تھا، ابھی آ رہا تھا حضور تاجدار بورڈا کا ایک قول بس اچانک ذہن میں آ گیا کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے رسول اللہ کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے، بس اسی قول نے میرا موضوع بن دیا۔ حالانکہ جو رات میں نے ذہن بنایا وہ میری جیب میں موجود ہے، بڑا منطقی سا بیان تھا اول سے آخر تک، اس میں میتھمیٹکس کے ساتھ اور منطق کے ساتھ سرکار کی عظمت کا بیان ہے۔ میں کبھی صحیح میں آتا رہتا ہوں، اور ویسے بھی جتنے دروس قرآن ہوئے ہیں میرا خیال اس میں ختم نبوت پہ میرے بات نہیں۔ سبحان اللہ۔
کی رضامند میرا گھر ہے، کیوں حضرت جی؟ میرا سسرال جو ہے وہ رضامند ہے۔ بات میرا تمہید شروع کرتا ہوں، بات تھوڑی سی مشکل ہوگی۔ ختم نبوت آیت میں نے تلاوت کی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کے ترجمہ، توضیح، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم کی طرف میں اپنی توجہ ملتفت کروں، ایک بڑا مرکزی جملہ دینا چاہتا ہوں ختم نبوت کے موقف پر، جس پر تمام مسالک، ویسے بھی تمام مسالک میں جتنا بھی اختلاف ہو، ختم نبوت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چونکہ ختم نبوت پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو مرکزی جملہ جب بھی کوئی اہل علم کی بات کر رہا ہوں، ختم نبوت پہ کتاب لکھے یا کوئی آرٹیکل لکھے، مقالہ لکھے یا بیان کرے، اس کا پہلا یا مرکزی جملہ یہ ہوگا، عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے۔ بڑا بھاری جملہ میں دے گیا ہوں، عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی، یا بات بڑی مشکل ہوگی، میں نے پہلے کہہ دیا، اور تقریر نہیں ہے، آپ نے سمجھنا کہ ہم کلاس روم میں بیٹھے ہیں، ختم نبوت پر کچھ باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہیں، اور جب بندہ کی بات کسی سے شیئر کرتا ہے تو صرف ایک بندہ نہیں بولتا، کچھ میں شیئر کروں گا، کچھ آپ شیئر کریں، اور نہ سمجھ آئے کسی کو کچھ سوال کر سکتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، عقیدہ ختم نبوت امت مسلمہ کا اجماعی، حمزہ جس کو الف کہتے ہیں، جیم میم الف عین یا، اجماعی عقیدہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شاید آپ کے ذہن میں سوال پیدا نہ ہوا ہو، میں خود کوشچن ارائز کرتا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ عقیدہ ختم نبوت مصطفیٰ کریم کی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات، 100 سے زائد آیات جو ہے، ان سے عقیدہ ختم نبوت علماء نے ثابت کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث میں سے 200 سے زائد احادیث سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ جب قرآن سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، پہلے میں آپ کو بات بتا دوں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دین اسلام کے جو سورسز ہیں وہ 4 ہیں، ادلہ شرعیہ جنہیں کہتے ہیں، کتنی ہیں؟ 4۔ ذرا ہوش کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ پہلے ادلہ شرعیہ میں سے دین اسلام کے جو بیسک بنیادی ذرائع سورسز ہیں، ان میں پہلا سورس ہے قرآن، دوسرا سورس حدیث، تیسرا سورس اجماع، چوتھا قیاس۔ دین اسلام کے 4 ذرائع، 4 سورس سے باہر کوئی بھی مسئلہ لے لے، چھوٹا لے لے، بڑا لے لے، بنیادی لے لے یا فروعی لے لے، کلی لے لے یا جزوی لے لے، دین اسلام کے تمام مسائل ان 4 سورسز ذرائع سے باہر نہیں ہوں گے۔ پہلا، دوسرا، چوتھا،
اجماع کہہ دے اور تیسرا اجماع، چوتھا قیاس۔ پہلا میں نے جملہ یہ بولا ہے عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک بات جو قرآن سے ثابت ہے، دین اسلام کا پہلا سورس حدیث قرآن سے ثابت ہے، پھر حدیث دین اسلام کا دوسرا سورس حدیث سے ثابت ہے، پھر کیا ضرورت ہے کہ یہ کہا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت اجماع سے ثابت ہے؟ سوال سمجھ آئے گا؟ قرآن کا سب سے بڑا مقام ہے نا، اس کے بعد مصطفیٰ کریم کی سنت کا مقام ہے، حدیث کا مقام ہے۔ ایک عقیدہ جب قرآن سے ثابت ہو چکا، حدیث پاک سے ثابت ہو چکا، کیا ضرورت ہے کہ دونوں سورسز کو چھوڑ کر یہ لکھا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب میں نے دوں۔ پھر ایک سادہ سا مثال دوں گا، علم غیب ہے، علم اہل سنت و جماعت کا بہت بڑا دعویٰ ہے کہ نبی پاک کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن اور عقیدہ علم غیب نبی پاک کا حدیث سے ثابت ہے۔ اب دوسرا جو مسلک ہے وہ بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ عقیدہ علم غیب نبی پاک کا قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ کہتے نہیں ہے نبی کے علم غیب۔ اب دیکھو وہ بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہمارا اس میں عقیدہ اور ہے، ان کا اور ہے، آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ جب اجماعی عقیدہ کہا جاتا ہے تو جو اس سے بات اس سے تھوڑے بدل ہے، جب اجماعی عقیدہ کہا جاتا ہے تو اس سے پتہ یہ لگتا ہے یہ عقیدہ امت کا وہ اجماعی عقیدہ ہے جس پر کسی فرد کو، کسی عالم کو، کسی صاحب مسلک کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو ہے امت مسلمہ کا متفق کا عقیدہ ہے۔ ایک اس سے اگلی بات، جنہوں نے تھوڑا بہت اسلامیات کا دین کا نالج رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے قرآن کی کوئی آیت بعض اوقات قرآن کی دوسری آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے تلاوت منسوخ نہیں ہوتی، حکم منسوخ ہوتا ہے۔ اس پر تفاسیر میں علماء نے علیحدہ چیپٹر باب باندھے ہیں، الانتقام فی علوم القرآن، علامہ سیوطی کی کتاب ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی نے بھی مقدمے میں اس پر باقاعدہ ہیڈنگ باب کا عنوان قائم کر کے اس میں بات کی ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے کیا ہو جاتی ہے؟ منسوخ۔ اور قرآن کی آیت حدیث سے منسوخ ہو جاتی ہے، حدیث قرآن کی آیت سے منسوخ ہو جاتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے توجہ کے ساتھ، تو جب صحابہ کرام کے دور میں مسلمہ کذاب نے کیا نبوت کا دعویٰ، تو صحابہ کرام ہوئے اکٹھے، ابو بکر صدیق اس وقت ہے خلیفہ اول راشد، تو اس وقت ان کا محل استدلال ختم نبوت پر انہوں نے کس آیت سے استدلال کیا تھا جو میں نے تلاوت کی ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ کا اجماع ہوا، پھر تابعین کا اجماع ہوا، تبع تابعین کا اجماع ہوا، تابع تبع تابعین کا اجماع ہوا، ائمہ کا اجماع ہوا، اور آج تک امت مسلمہ کے ایک عالم نے بھی کہا نہیں ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے۔ توجہ کے ساتھ، اجماعی عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے
کہ عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے. کل کوئی مرزائی یہ نہ کہتے کہ جس آیت سے تم دلیل پکڑتے ہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ تو آیت فلاں حدیث یا فلاں آیت سے منسوخ ہو چکی ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں جو عالم بولے اور لکھے وہ پہلے یہ لکھے عقیدہ ختم نبوت امت کا اجماعی عقیدہ ہے، تاکہ کوئی جرأت نہ کر سکے، وہ یہ نہ کہے کہ یہ آیت تو فلاں آیت سے منسوخ ہے. تیسری بات ہوئی. چوتھی بات، ابھی میں آسان بات کی طرف آؤں گا، میرے شامل نہیں. مرزے نے لفظ خاتم النبیین کا مفہوم بدلا. اس نے اس کا مفہوم، ایک تو آیت ہوگی نا، آیت منسوخ نہیں ہے. اس نے خاتم النبیین کا اس لعین لعنتی نے مرزے کو گال کڈنی بھی سوال سے بولو یا سرکار نے ختم نبوت سے ڈاکہ مارے، اس کے بارے میں جو نرم گوشہ رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کرے. اس لعنتی نے اس کا مطلب پتہ کیا نکالا؟ کہتا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم کا معنی مہر، خاتم کا معنی النبیین، نبی کی جمع. کہتا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے اوپر بھی مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے. نبیوں کی مہر، نبیوں کی مہر، آپ جس پہ مہر لگا دیں وہ نبی ہو جاتا ہے. یاد رکھیے نبی جس نے ہونا ہے وہ اذا خذ اللہ میثاق النبیین، تو عالم ارواح میں بھی نبی تھا، اس کو کسی کی مہر کی ضرورت نہیں. اب اس نے اس آیت کو منسوخ تو کہا نہیں، اس نے مفہوم کو بدل دیا. بڑے پتہ کی بات کریں، اس نے خاتم النبیین کے لفظ کے مفہوم کو بدل دیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا، صحابہ موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، تو آپ نے اس آیت کو تلاوت کیا. اس آیت کے لفظ خاتم النبیین سے آپ نے ابوبکر صدیق نے مراد کیا لیا کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نبوت لے کے نہیں آ سکتا. تو علماء نے لکھا ہے اس آیت پر بھی اجماع ہے، اس آیت میں خاتم النبیین کے لفظ کے مفہوم پر بھی اجماع ہے. لہذا اس آیت میں خاتم النبیین لفظ کے مفہوم کو بھی جو بدلے وہ کافر ہے. اور یاد رکھیے اجماع کا منکر کافر ہے. اجماع کا منکر یہ صرف اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. علماء دیوبند ہو، علماء اہل حدیث ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو، سب کے نزدیک اجماع کا منکر کیا ہے؟ بولیے. اب میں پوری آیت پڑھنے لگا، یہ میری تمہید تھی تاکہ بات واضح ہو جائے. اب آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے کچھ نکات پیش کروں گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. اس میں بھی کلام کیا جا سکتا ہے مگر نہیں، میں آگے جانا چاہتا ہوں. ولکن رسول اللہ، اور وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ کیا ہے؟ خاتم ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. مجھے بتاؤ جو آیت آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، یہاں تک تو سمجھ آتا ہے مفہوم ختم نبوت کا چل رہا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا کا اس آیت کے ساتھ تعلق کیا؟ اس آیت کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ یہاں دو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں.
ایک مکتبہ فکر کا یہ دعویٰ ہے کہ الحمد سے لے کے والناس تک پوری کے پورا کا پورا قرآن جو ہے ایک آیت کا دوسری کے ساتھ ربط ہے، اور نظم قرآن پر اب تک PhDs ہو چکی، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور علامہ جزری نے لکھا ہے قرآن کے ایک لفظ نے دوسرے لفظ کی کمر کو پکڑا ہوا ہے، ایک لفظ آپ نکال دیں قرآن کی آیت بولے گی مجھ سے یہاں سے کوئی لفظ کسی نے نکالا ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ اب سوال یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ یہاں تک تو پتہ چلتا ہے کہ مضمون آیت میں ختم نبوت کا آ رہا ہے، آگے جو رب نے فرمایا اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس کا ختم نبوت سے تعلق کیا؟ سوال سمجھ آ گیا؟ بولیے اس کا دو طرح سے تعلق ہوتا ہے توجہ سبحان اللہ، جو شعر پڑھنا تھی سبحان اللہ، سب سے زیادہ حق قرآن کی آیت کو سبحان اللہ کا بنتا ہے۔ اس کا تعلق پتہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے۔ ماں بیٹی ہو کمرے میں اور بچہ شور مچا رہا ہے، اس نے اودم بچا کے رکھی ہو، ماں تنگ آ گئے، آخر کر ماں کہے گی تم ہٹتے نہیں، میں تمہیں بار بار کہتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کیا کر رہے ہو۔ ایسا ہوتا ہے؟ اب میرا آپ سے سوال ہے، کیا ماں بچے کو اپنی بینائی کے صحیح ہونے کی خبر دے رہی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں؟ کیا دے رہی ہے؟ وہی دھمکی دے رہی ہے، پوچھ رہے نہیں میں دوں تو لاؤں گی، تو اس کا یہی مطلب ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کے بعد فرمایا اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، مطلب کیا؟ ارے میں نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، میں جانتا ہوں جو عقیدہ ختم نبوت کے مخالف ہیں، جانتا ہوں، آؤ گے میری بارگاہ میں پوچھ لوں گا۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، تو کیا ان کو نہیں جانتا رب جو عقیدہ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں؟ اب میں بول رہا ہوں، میں بھی عقیدہ ختم نبوت پر کام کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اب آپ بھی عقیدہ ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں۔ جب اللہ منکروں کو جانتا ہے تو مؤیدین کو، ماننے والوں کو، عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے والوں کو نہیں جانتا، تو پھر مانا کیا بنے گا؟ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کہ میں نے اپنے نبی کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ ہاں، جو عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو جانتا ہوں، آؤ گے میری بارگاہ میں، انعام سے نوازوں گا۔ قرآن سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے، تھوڑی سی کوشش کی جائے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا، حافظ صاحب بیٹھے ہیں، قرآن جب اپنی لذت دیتا ہے، بھوک بھی بھول جاتی ہے، پیاس بھی بھول جاتی ہے، اور کوئی پریشانی دماغ میں نہیں رہتی۔ اور کیا آپ نے میرا توجہ دلائی ہے، مگر موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، توجہ کے ساتھ۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ بولیے، اب آگے چلتا ہوں۔ بہت کچھ میں چھوڑ رہا ہوں، اسی لیے وقت بہت تھوڑا ہے۔ کیا عقیدہ ختم نبوت اسی آیت سے ثابت ہے؟ اسی آیت سے بھی ثابت ہے، اور قرآن کی 100 سے زائد آیات اور بھی موجود ہیں۔ اب میں وہ آیات مختصر سی پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کی طرف جاؤں، ایک آسان سا واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ریلیکس محسوس کریں۔ ہے تو جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، حدیث کی اکثر کتابوں میں، اور عقیدہ ختم نبوت پر لکھے جانے والے آرٹیکلز، مقالہ جات اور کتابوں میں
یہ حدیث لازمی تقریباً موجود ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میری مثال اور انبیاء کی مثال اس ایک شخص کی مانند ہے جس نے ایک گھر بنایا، جس نے ایک گھر بنایا۔ اب حدیث کے الفاظ فَأَكْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، اس کو بھولا نہیں، فَأَكْمَلَهَا وہ اس قصر نبوت کو مکمل کیا، وَأَحْسَنَهَا اور اسے خوبصورت بنایا۔ کیا بنایا؟ اکملها، مکمل بھی کیا، خوبصورت بھی بنایا۔ اب ہوا کیا؟ فرمایا سرکار نے مگر ایک اینٹ چھوڑ دی، ایک اینٹ چھوڑ دی۔ جب اینٹ چھوڑ دی فرمایا لوگ جب اس گھر میں آتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ارے قصر نبوت جو ہے بڑا اعلیٰ بنا ہے، شاندار بنا ہے، مگر یہ ایک اینٹ نہ چھوڑی ہوتی۔ نہ سنو نبوت کے محل کی، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں مصطفیٰ ہوں، میں مصطفیٰ ہوں۔ حضرت غزالی زمان حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ میرے طالب علمی کا دور تھا اور میں مجھ سے کچھ مرزائی الجھ پڑے تو کہنے آؤ مناظرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں طالب علمی کے دور میں قادیانیوں سے مناظرہ کرنے گیا، تو طالب علمی کا دور، اور یاد رکھیے ہوش سے یہ زیادہ اس کے پائے سواد کو کوئی لفظ نہیں آتی۔ سید کبھی ڈرپوک نہیں ہوتا، اور سید ہو وہ دی کبھی کانڈ لگتی ہوئے سید۔ حضور غزالی کے جناب احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کہتے ہیں میرے طالب علمی کے دور مرزائیوں سے میری علمی مڈ بھیڑ ہو گئی، مناقشہ ہو گیا۔ میں قادیان مرزائیوں کے گھر میں ان سے مناظرہ کرنے گیا۔ کہتے جب مناظرہ شروع ہوا مرزائیوں کے ساتھ، پہلی میں نے جو دلیل پیش کی وہ یہی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَرَجُلٍ بَنَىٰ دَارًا، کہ میری انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا، فَأَكْمَلَهَا اس کو کیا کیا؟ خوبصورت بنایا، اور ایک دن چھوڑ دی، ایک دن کو میں ہوں۔ کارگار ملتان حضرت علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے ان سے پہلا سوال کیا مرزائیوں کے کوئی بات کرے یہ دلیل پیش کرے، میں نے ان سے یہ کہا فَأَكْمَلَهَا، نبی پاک نے فرمایا وہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے، اب مرزے کو کہاں رکھو گے؟ وہ گھر تو مکمل ہو چکا ہے، مرزے کو کہاں رکھو گے؟ یہ زمان لکھتے ہیں وہ آپس میں سر جوڑ کے کافی دیر تک بیٹھے رہے، جب بات نہ بنی کہنے لگے مرزے کو ہم پلستر کی جگہ پہ رکھیں گے، مرزے کو جھوٹ سے پہل دے۔ مرزائیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ہمارا بچہ بھی ان کو لاجواب کر سکتا ہے، بس تھوڑا سا سینس چاہیے، سمجھ چاہیے۔ ہم مرزے کا پلستر کریں گے۔ حضور غزالی کے زمان کہتے ہیں ارے مجھے بتاؤ فَأَكْمَلَهَا ہے، مکمل بلڈنگ کر دی گئی ہے۔ اگر آپ ایک بلڈنگ بنائیں، ڈھانچہ لینڈر بھی ڈال دیں، فرش بھی ڈال دیں، لیکن پلسٹر نہ کریں، کرائے بالا آئے گا کی کرے گا، بلڈنگ تو مکمل ہی نہیں، ایسے نہیں کرائے دیں گے۔ میں مکمل میں پلسٹر شامل ہوتا ہے۔ کہتے پھر وہ سر جوڑ کے بیٹھے، پھر کہنے لگے جی مرزے کا نام ڈسٹیمپر کریں گے، کیا کریں گے؟ کلی، اس وقت کلی چلتی تھی، انیمل ایملشن بات کی پیداوار ہے، مرزے کی ہم کلی کریں گے، ڈسٹیمپر کریں گے، انیمل کریں گے، یعنی اس کو ہم اس جگہ پہ رکھیں گے
حضور غزالی یہ جمع کہتے ہیں میں نے کہا وَأَحْسَنَهَا اسے حسین ہی بنایا ہے، پلستر ہو ڈسٹیمبر نہ ہو ٹائلیں نہ لگی ہو عمارت حسین نہیں ہوتی. کہتے ہیں اسی بات پہ قادیان کے مرزائی جو ہے میری دلیل سے لاجواب ہو گئے، مناظرہ ختم ہو گیا. وہ قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے. اب پھر قرآن کی طرف آتا ہوں، 2-3 آیات پیش کروں گا. آپ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھتے ہیں، اس میں آیت آتی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اللہ تعالیٰ اسی صورت میں فرماتا ہے توجہ کے ساتھ، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا. والذین یؤمنون اور وہ ایمان لاتے ہیں بما اس پر ما انزل الیک محبوب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا کیا قرآن، وما انزل من قبلک اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. متقین کی نشانیوں میں سے مومن کی نشانی کیا ہے؟ محبوب اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا. علماء لکھتے ہیں اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ کیا فرماتا؟ اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا. رب نے فرمایا نہیں، صرف فرمایا جو آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا. بس رب تعالیٰ نے فرما دیا محبوب آپ سے پہلے نبی گزرے ہیں اور آپ نبی ہیں، اور آپ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو اللہ فرماتا اور آپ کے بعد بھی جو نازل کیا جائے گا اس پہ بھی ایمان لائیں گے. لہٰذا رب تعالیٰ نے پورے قرآن میں اس آیت میں کہیں بھی نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا. بس اس آیت سے پتہ چلتا ہے اب یہ کریم آخری نبی ہے، آقا آخری نبی. ایک اور آیت، پھر ایک اور آیت پیش کرتے ہیں. آخری آیت جو ہے وہ بڑی اس میں مزیدار نقطہ ہے. علماء نے کتابوں میں جو انبیاء کی خصوصیات لکھی ہیں، نبی اہمی نبی نہیں ہوتا، نبی سے بہت زیادہ خصوصیات، بعد میں 22 خصوصیات لکھی ہیں، بعد میں 26 لکھی ہیں. نبی میں وہ ساری خصوصیات ہوں گی. ابن حجر اسقلانی نے لکھا اور کتابوں میں موجود ہے. مثال دیتا ہوں، نبی جس قوم کی طرف نبی بن کے آئے گا، نبی ہونا سارے جو سونا ہوگا، نبی ہونا سارے جو سارے نبی آئے وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. نبی سب کی طرف رسول بن کے آئے. یہ پتہ لگ گیا کوئی بھی میرے نبی پر کا سونا اور ہمارے نبی سب نبیوں کی طرف بھی نبی بن کے آئے. ہر نبی نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قرآن کہتا ہے جب اللہ نے عالم ارباب میں اعلان کیا کہ تمہارے پاس میرا نبی آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے لوگوں ہر امتی کو جو نسبت اپنے نبیوں سے ہے. اب آپ دیکھیں ہماری نسبت آقا سے کیا ہے؟ ہم غلام وہ آقا، ہم خادم وہ مخدوم، ہم امتی وہ نبی. کہ جو نسبت ہر امتی کو اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ ہے، سب نبیوں کو وہ نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے. تو جب آقا سب نبیوں کے بھی نبی، یہ مطلب ہے نبیاں بھی کوئی میرے نبی پر کا سونا. اور دوسرا نبوت کا خاصہ یہ بھی ہے خصوصیت نبی کی، نبی جس قوم کی طرف آئے نبی کا حسب و نسب ان سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ایسے کرو نبی کا خاندان ان سب سے اعلیٰ.
ایک اور خصوصیت کہ نبی جس قوم کی طرف نبی بن کے آئے، کیونکہ پہلے انبیاء میں سے کوئی کسی قوم کی طرف آیا، کوئی کسی محلے کی طرف آیا، کوئی کسی قبیلے کی طرف آیا، کوئی کسی خطے کی طرف آیا. یہ تو ہمارے آقا ہے نا، کل کائنات کے نبی بن کے آئے. نبی سب سے اعلیٰ ہوگا، ہر لحاظ سے عظمت والا ہوگا. اب توجہ کے ساتھ قرآن کی آیت پیش کرنے لگا. لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ رب تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی. محبوب جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں، سبحان اللہ، کچھ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، اور میں فتح مکہ کے بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہیں. فتح مکہ کے بعد والے پہلے والوں کے برابر نہیں ہیں. فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے ہر لحاظ سے وہ فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، بالا ہے. اس لیے انہوں نے جنگیں بھی لڑی، جانیں بھی قربان کی، سب سے زیادہ خیرات بھی کی ہے. تو فتح مکہ والے جو ہیں بعد والے، ان سے افضل کون ہے فتح مکہ سے؟ اللہ نے اب زمانی ترتیب قرآن میں رکھی ہے. فتح مکہ سے پہلے والے اور بعد والے. پہلے والے افضل ہیں بعد والوں سے. جب پہلے والوں میں کوئی نبی نہیں ہوا تو بعد والوں میں نبی کیسے ہو گیا؟ لنجے بھی ہوں، لنگڑے بھی ہوں، دو شخص لائے جائیں. حضور ایک کے لیے آپ دعا کریں، ایک کے لیے مرزا دعا کریں. جس کی دعا سے صحیح ہو جائے وہ سچا. مولانا ثناء اللہ مرسلی ختم نبوت کا کام انہوں نے بھی بڑا کیا. انہوں نے جب ان کو پتا چلا نا کہ یہ بات ہونے لگی ہے، انہوں نے پیغام بھیجا اپنے بندوں کے ذریعے کہ یار حضور پیر مہر علی سے کہو ایسا ہے کہ بندہ میں پیش کر دوں گا. انہوں نے لالچ اپنی سینا کے سارا بندہ صحیح ہو جانا. توجہ کے ساتھ تاریخ گھوڑا قدم کے بات پیش کی گئی. ایسا کر لیں. حضور پیر مہر علی نے فرمایا ارے تم کیا بات کرتے ہو کہ گنگا بھی ہو، بہرا بھی ہو، نبینا بھی ہو، لنجا بھی ہو، لنگڑا بھی ہو، مہر علی دعا کرے. فرمایا اس کی بات کرتے ہو، مرزے سے کہو اگر مردوں کو زندہ کرنا ہے مہر علی مصطفیٰ کا غلام حاضر ہے. مردے کو زندہ کرنا ہے اسے کہو آ جاؤ، مگر انیا کتیاں سے نہیں شکار دے جدھر شیرہ کے لال نہیں لڑ سکتے انہاں بلا میدان کیا نہ جڑے بیگم کو دی زبان نہیں پڑھ سکتے. مرزے نے کہا تھا میرا بیگم مدینہ کیا ہوا نکاح. کسی نے پوچھا تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہنا میرا بیگم اور سی بیگم محمدی، کہنا میرا جنم بیاہ ہونا ہے. وہ دا بیاہ کسے ہونا ہو گیا؟ وہ دا بیاہ کسے ہونا ہو گیا؟ وہ دے مرید گیان کے سرکار ہے کی ہویا؟ کہنا کوئی گل نہیں، اے آنی میرے کو نہیں ہے. مگر مرزا پہلے مر گیا، بیگم محمدی اس کے نکاح میں نہیں آئی. تو یہاں علماء کہتے ہیں انیا کتیاں تھی نشکار تھے جدھر شیرہ کے نال نہیں لڑ سکتے انہاں پڑا میدان کیا نہ جنہیں بیگم محمدی دی بات نہیں کر سکتے. اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. پھر حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے محدث شیخ ثانی ہیں، محدث دونوں بہت بڑے ولایت تھم حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب نے پہلے فرما دیا تھا 24 گھنٹوں میں یا 72 گھنٹوں میں اتنا کچھ ہونے والا ہے. میرے پاس اخباروں کے تراشے پڑے ہوئے ہیں. پھر کیا ہوا جو آپ نے وقت کا الٹیمیٹم دیا تھا اس کے اندر ہی مرزا کتنے مریا واش روم نہ ہوں تو واش روم کا
تہذیب یافتہ مرزے کی گل کریے اتنے تہذیب کا نہیں، میرا بدتمیز ہوئے۔ یاد رکھیے عربوں کا ایک شاعر ہے عمر بن کلثوم، عمر بن کلثوم، کعبے کی دیوار کے ساتھ 7 لوگوں کے قصیدے لٹکائے گئے، بعد نے لکھا سونے کے پانی سے، بعد نے لکھا ویسے لٹکائے گئے۔ ان میں سے ایک شاعر عمر بن کلثوم ہے، بڑا استاد شاعر تھا، وہ پتہ کیا لکھتا کہتا ہے الا لا یجہل احد علینا، الا لا یجہل احد علینا، خبردار ہم پہ کوئی جہالت نہ کر بیٹھے، خبردار ہم پر لڑائیاں ہوتی تھی نا، تم تو اپنے مخالفوں کو کہہ رہا الا لا یجہل احد علینا فنجہل فوق الجاہلین، کہتا اگر کسی نے ہم پر جہالت کی تو ہم اس سے بڑھ کر جہالت سے پیش آئیں گے، یعنی ایک کا جواب پتھر نہ دیں گے۔ وہ ابتداء جیسی اتنی شائستہ زبان بولیے، واش روم نہیں، بیت الخلا نہیں، لیٹرین نہیں، وہ ٹٹی کھانے کے لیے کیسے مریا بولو، بڑی بات ہے یہ لیٹرین کہاں کی نا واش روم پہ فلش نہیں جانی ہے، وہ تو فلش سی ہی نہیں، وہ سمجھو وہ لکڑیاں جی رکھیاں ہوئی سی تھلے سارا کچھ گند دیکھتا سا، تو کوئی چوڑا یا کوئی چوڑی چکن آنی ہوتی سی وہ سارا گند چوک کے لگے تھی۔ میں نے خود یہ دور دیکھا ہے، ایسا بات میں اپنے گھر میں نہیں دیکھا، جنگ میں نے یہ دیکھا ہوتا تھا نا، ملتا مریا کسے کٹی یہ مطلب مریا ڈریا گند نہ سارا تھا، رب نے دنیا میں ہی دکھا دیا ہے، لان دیا تیری ہے ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ختم نبوت کے محاذ پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ جو ہے سنی، ہر بندہ، ہر طالب علم ختم نبوت پر کچھ نہ کچھ دلائل سیکھے، کچھ نہ کچھ دلائل سیکھے۔ اگر کوئی بات ہو ملے، لوگ ہیں منڈا ہے پڑھیا لکھا، انہیں 2 سوال 2 صفحے تو آج بھی میرے نوٹس میں پڑھوں گا، انہیں سوال کیا کہ میں ساتھی میری وہ اپنے آپ کو مرزائی شو نہیں کرتے، مگر ایسے اعتراض کرتے ہیں آپ کا ذہن چکرا دیں گے، اس لیے کہ آپ کو دلائل نہیں آتے، حالانکہ تھوڑا بہت علم ہو، مرزے کا کوئی بھی ماننے والا آپ کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا، تو لہذا دلائل یاد کریں اس نیت سے کہ اپنے آقا کی عزت کا کیا کرنا ہے، تحفظ کرنا ہے، اور قائدہ قرآن میں لکھا ہے جو ختم نبوت میں کام کرتا ہے نبی پاک کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا، جو سرکار کا ہاتھ اپنی پشت پر لینا چاہے وہ تفاصیل سے ختم نبوت کا مضمون نکال کر اس طریقے سے اتارا کرے کہ میں سرکار کی عزت کا تحفظ کروں گا اور سرکار کا ہاتھ میری پشت پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔